بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد واحد اللہ وحدہ لا شریک تمام حضرات کی دلی دعا جناب بہتر حسین علیہ السلام کے صدقے قبول میری بات میں مصائب کا صدقہ خالق کائنات دنیا کے ہر مصائب تو مومنین آزاد اور ملک پاکستان کی عزاداری کے خلاف تمام سازشاں امام زمانہ علیہ السلام آپ کی طاقت لانست و نبود ہے میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ بقرہ دی ایک آیت مجیدہ کا پہلا حصہ میں پڑھنے کا شرف حاصل کیا خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اللہ کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ہے لا یکلف اللہ نہیں تکلیف دیتا اللہ نفسا کسی نفس کو الا وسعها مگر جتنی اس میں طاقت ہوتی ہے اللہ پاک نے تمام نفوس میں پیدا کرنے تو بعد اللہ خوب جانتا ہے تو پنجابی میں کہہ سکتا کہ اللہ تمام نفوس کے متعلق علم رکھتا ہے اللہ نے کسی تجربے یا مشاہدے کی ضرورت نہیں اللہ کے علم میں چاہیے کہ اے کنے جو کہ اے کنے جو کہ اللہ سارے نفساں تو واقف ہے کس قدر اسی نفس کی طاقت رکھنے ہیں اللہ ساری جان تو واقف ہے اللہ سارے نفس تو واقف ہے اللہ ساری حیثیت تو واقف ہے حیثیت تو زیادہ اللہ کسے بنتے تھے بوجھ نہیں پاتے غریب تے زکاة واجب نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ انہیں جو کریں مسکین تے حج واجب نہیں کرتے وہ جانتا ہے کہ یہ مسکین انہیں جو کریں جڑا اللہ مسکین تے حج واجب نہیں کرتا غریب تے زکاة واجب نہیں کرتا وہ تھوڑ دلے تے ولایت واجب نہیں اے ایمان والو ہم نے تم پہ روزے لکھے ہیں یہ تو مطلب روزے بھی اللہ نے بے ایمانہ تے واجب نہیں کی بے ایمان روزے جو کا نہیں اللہ انہی چیز کا بوجھ بنتا ہے بندہ جنہیں جو گیا یہ مطلب ہے جنہیں اللہ نے ساڑھے تے نمازہ رکھیاں ہیں تے جڑا بندہ نہیں پڑھ رہا بوجھ سمجھ کے وہ جان کے کرتا ہے ویسے اللہ زیادہ بوجھ نہیں پڑھتا وہ نہیں پاندہ بندہ جنہیں جو کا یہ تو مطلب ہے نمازہ چکے تے آئی ہیں یہ جتنا ولایتی باری بندے بولے سن نماز بھی باری بھی وہ نہیں بول رہے ہیں تاکہ پتہ لگ جائے کہ نماز تو ولایت کو زیادہ بہتر نہیں ہے کٹھے میرے محترم سامنے خالق کائنات کسی نفس سے اونا بوجھ پاتا ہے جنہیں وجود ہو اے جتنے نفس دنیا تے آئے ہیں انہاں سارے نفساں میں ایک نفس پاک کرنا ہے جس نفس کا نام نفس محمد ہے آج کرنے فتنہ نفساں اللہ وسعها اللہ کسی نفس سے کوئی وسعت تو زیادہ بوجھ نہیں پاتا اللہ طاقت تو زیادہ کسی سے بوجھ نہیں پاتا میرے محترم سامعین آیت اللہ کمینی صاحب نے کسی کے تنظیم بنانے کا کیا سوچ رہا ہو کہ پیسے کیڑا دے سکتا ہے ماتم کیڑا کر سکتا ہے جب پیسے دے سکتا ہے ان کو پیسے دے دو ان کو ماتم کا ٹائم نہیں تو نہ کراؤ انہوں ہوتی ہے پیسے لگنے نہ دے غریب آدمی ماتم کر سکتا ہے وہ پیسے نہیں دے سکتا تم چندہ نہ لاؤ انہوں کو انہیں ماتم میں تو آئی یہ مطلب تنظیم بھی اس لیے بڑھ سکتی ہے کہ انہیں ہی بوجھ کسی پر پاؤ جنہیں تھوڑی خیر ہوئے جنہیں چھوڑا اللہ کسی بندے سے زیادہ بوجھ نہیں پاتا اے جنہیں بندے بنائے تھے علی علیہ السلام کے متعلق پریشان ہیں کہ خمہ غدیر مولا نے فرمایا ہے پہلی گلتے یہ بھی کہ پیغمبر اسلام نے حدیث دو باری مولا استعمال کیتا ہے ایک باری اپنے واسطے ایک باری میرے پیر واسطے بڑے پیر کا نام مصطفیٰ ہے نال پیر کا نام مرتضیٰ ہے دو باری اکھر ایک باری فرمائے من کن تو مولا ہو وحاظہ علی
لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی بھی نفس سے وہ وسعت تو زیادہ، طاقت تو زیادہ بوجھ نہیں بنتا۔ نبی نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ قیامت تک کوئی بندہ ثابت کر سکتا ہے کہ جب نبی پاک واسطے مولا ہے وہ دی نام وڈی ہے؟ اور جب مولا علی واسطے مولا ہے وہ دی نام چھوٹی؟ پہلا مولا وہ دی نیم بڑی ہے، دوسرے مولا دی چھوٹی ہے، وہی نیم ہے، وہی نام ہے، وہی الف ہے، وہی پاؤ ہے۔ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔ میں قرآن سامنے رکھ کے گنجائش سید ہوئی چلے، میں گنجائش نہیں سمجھتا کسے قسم دی۔ آج میں دین کی تفسیر اس ویلے میرے کو موجود ہے، نام نہیں لیتا، کئی بار بندے اختلاف بھی ہوتا ہے، کی ضرورت ہے؟ جہاں گل کرتا ہے امیر فرماتے ہیں یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ آتا ہے مجھے اللہ کے قرآن کی قسم، جس تشریح میں محمد مولا ہے اسی تشریح میں علی مولا ہے۔ جس تشریح میں نبی مولا ہے اسی تشریح میں علی مولا ہے، جس مفہوم میں نبی مولا ہے اس مفہوم میں علی مولا ہے۔ میرے عزیزوں پیغمبر نے کمال کی تھی کہ وسعت نو ذہن رکھنا، طاقت نو ذہن رکھنا۔ اللہ کو جو نہ پاندہ بندہ جننے جو گئے، ایک دم اللہ پاک نے نہیں فرمایا انہوں نے سر تیری دی ولایت رکھ دے، بالکل میں نہیں فرمایا، انہوں نے کہہ دے من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، یہ غیر کا مولا نہیں جس کا میں مولا ہوں، اس کا یہ علی مولا ہے۔ یہ مطلب ہے نبی کو مولا ماننا پہلے واجب ہے، میرے مولا علی کو مولا ماننا بعد میں واجب ہے۔ علی کو مولا ماننے کے لیے مصطفیٰ کو مولا ماننا شرط ہے، یا شرط ہے نا پہلے من کو جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یہ مطلب ہے جس کا میں مولا نہیں، یہ مطلب ہے اس کا علی مولا نہیں۔ میں کہ اللہ علی علیہ السلام بعد کیوں رکھیا، مصطفیٰ پہلے مولا یہ کیوں رکھیا؟ اللہ فرمایا جڑا رسالت دا بوجھ چکیا ولایت دا بوجھ بھی چکیا۔ مولا دونوں جزا ہے۔ یہ میں دو مثالوں دونوں جگان واسطے، آج ایک ربائی ہوئی نا جگان واسطے، وہ میں تھوڑے جاگرن واسطے پڑھی۔ ہوں میں جناب دے سامنے ایک اہم گل آج بھی کرنا چاہوں کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں چندے کی گل کی تھی کہ ایک بندہ لین آ گئے، ان بندہ آ کے یار تو 5 لاکھ روپیہ دے دے، پتہ بھی اور باشی وہ 5 دے سکتا ہے، تو مسکین کو بندہ آ کے برابر چندہ لگا ہے، برابر چندہ لگا ہے۔ وہ آ کے تو اللہ جو بندے ہو میں برابر ہے ہی نہیں، یہ چندہ میرا برابر کیوں کرتا ہے؟ تسی بھیج کے لاؤ نا 5,000 تنخواہ ہے، 15,000 تنخواہ ہے، 20,000 تنخواہ ہے، 50,000 تنخواہ ہے، وہ دے مطابق لا لو، انہیں نہیں اگر نہیں۔ ایک بندے کو جننے چھو گیا، بہت شکریہ، یہ بھی آجدہ موضوع ہے جننے چھو گیا۔ جب جنہاں پہلی اس بندے اندر یا 50,000 تنخواہ ہے، تو 5,000 دے دے، یہ ممکن نہیں اٹھے دے۔ تو جڑا بندہ دیہڑی 200 دی لاندہ مار کے اس بار بیٹھا ہوں گا، انہوں بندہ کہ 2-5,000 دے ہوتا بھائی جی میں تو کدی بندہ ویکھیا بھی نہیں۔ یہ مطلب دھیان رکھنا چاہیے جنہیں کوئی جو بہت شکریہ جنہیں صدر ہوتے ہیں نا انجونا دے انہوں بنایا جاتا ہے جنہیں پتہ ہوتا ہے اے کنے جو گئے اے کنے جو گئے یہ جنہیں اپنے گھروں ہوتے ہیں انہوں نے مطلق صدر جانتا ہے کہ اے کنے جو گئے اے کنے جو گئے جنہیں بنائے ہی آپ نے انہوں نے پتہ کنے جو گئے یہ میرے بندے جنہیں بنائے ہی آپ نے انہوں پتہ ہے نا آپ کنے جو گئے یہ مطلب ہے اللہ پاک جنہوں کسی کو کچھ ہے منگے گا سوال کرے گا منگے گا اللہ پاک یا نبی پاک منگیں گے تو میں یوں تیری رسول فقط عطا اللہ رسول کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت اللہ کوئی شاید دینی ہوگے تو پیغمبر دے ذریعہ عطا کر دے کوئی شاید منگنی ہوگے تو پیغمبر تسیہ بندہ کو منگ دے یہ مطلب ہے پیغمبر عطا کی دین وہ دی اطاعت ہی اللہ دی اطاعت یہ مطلب ہے اللہ جو سن دین عطا کیتا ہے وہ پیغمبر دے صدقے وہ دے ذریعہ عطا کیتا ہے ہن کوئی شاید اللہ اگر منگے ساڑھے کو تو کدھے ذریعے منگے گا پیغمبر دے ذریعے شکریہ کے بڑا اینی مجلس سے ان فاصلے چ رکھ رہے ہیں ہن اللہ لگا منگا یہ تو پتہ لگ گیا
تے منگدا وہی ہے جن نے کوئی منگنا ہونا ہی چاہیے جن نے کوئی. اے جڑا اللہ نے قرآن چ فرمایا کہ ہم کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے, تو ہم یقین ہے نا نہیں ڈالتا, نہیں ڈالتا. پوری دنیا کے نفس پاک ہو رہے ہیں. پیغمبر کو اللہ فرماتا ہے یزکیہم, تو نفسوں کو پاک کرنے آیا ہے. نفسوں کو پاک کرنے والا مصطفیٰ ہے, باقی ساری دنیا کے نفس پاک ہونے والے ہیں. پوری دنیا کے نفوس ہم جیسوں کے اکٹھے بھی ہو جائیں تو نفس رسول کا مقابلہ نہیں کرتے, اس لیے کہ ہمارے نفس پاک ہونے کے قابل ہیں. اور نبی آئے ہیں نفسوں کو پاک کرنے. اہل بلا فصل تو سڑ گئے ہیں, اصلا نشہ کر کے علی کو بلا فصل نہیں بنے ہیں. اللہ کی کائنات میں محمد تو بعد صرف 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 اور صرف علی ہے کہ رسول نال کھلا گیا تھے. انفسنا و انفسنا, اپنے نفسوں کو لاؤ, ہم اپنے نفس کو لے کے ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں, تم اپنے بیٹے. وہ حسنین گئے ہیں, نساء لا و نساءکم, ادھے سے بدول گئے ہیں, اور طاہر قادری تک نے دکھیا کہ نفس رسول بن کے علی گئے, نفس رسول بن کے علی گئے. یہ مطلب ہے نفس رسول ہے علی, نفس رسول ہے علی, یہی بلا فصل ہونے کی دلیل ہے. یہی بلا فصل ہونے کی دلیل. بہت شکریہ. یہ مطلب ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, ہم کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ, طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. یہ مطلب ہے جو نفس نبوت کے قابل تھا اسے نبوت دے دی, اور جو ولایت کے قابل تھا اسے ولایت دے دی. اللہ کے بندوں, ہم نے صحابہ کی زد میں علی کو بلا فصل نہیں مانا, میرٹ پہ ہی علی آتا ہے. نفس محبت بن جائے. اچھا جی, جنہوں اللہ ولی بنا ہے انہوں پتہ ہے نا ولایت جو کیا ہے, جنہوں نبی بنا انہوں پتہ کہ نبوت جو کیا ہے, جنہوں رسول بنا انہوں پتہ ہے یہ رسالت جو کیا ہے. یہ مطلب ہے کہ سادے جیسے ہم مسکین نہ تو اللہ کو شاہ منگے, انہوں پتہ ہے نا کہ جو کیا پتہ ہے نا. ہون اللہ لگیا منگا تو سا رکھنی ہے توجہ. ایک کوئی بندہ نہ آکے جیسی دے انہیں جو گئے ہی نہیں, اللہ کسے تے ظلم کرتا ہی نہیں. سن کے جامعی اللہ کسے وسعت تو بعد مانگتا ہی نہیں. جس بندے ہی چھو آکھیا نا اسی تے انہیں جو گئے ہی نہیں, خبردار وہ اللہ کے عدل کا منکر ہے. آپ چاہیے بیبیاں کدی کدی آتی ہیں اللہ نے ایسا آنا بھی کیتے وہ شادیاں نے پتہ نہیں ہوتا. شادیاں اللہ اتنیاں سڑیاں گلہ معاف کرتا ہے, گسا کروں لگے نا جیسے سارا دن کھڑک دے رہی ان کو چھڑے بندے سارا دن اسی شکوا کرنے. ایک ہی کیتے 4 بیٹیاں کسی دے کرنے, اسے 5ویں بھی بیٹی ہو گئی تھی. ادھر 4 بیٹے نے تو 5واں بھی بیٹا ہی ہو گئی. تے بیبیاں ہاتھ مل دیاں, ابو اللہ نو کی مشورے دینیاں کی سی, اتھے دے گئی 4 پتر سن, اتھے دھی دے چھڑ دو. جتھے اگلی شادیاں دھیاں سن اتھے پھر دھی دے چھڑی ہے اللہ نال گل ہے. اے بہن جی جتھے بیٹھی ہو دھیان نال سن لو, اتھے دھی دے چھڑدا تے اتھے منڈا دے چھڑدا.
جدی اطاعت واجب ہوئے نا انہوں مشورے نہیں دے بڑا اچھا سوال کرنا ہے کہ بلا اللہ کی اطاعت واجب ان کو گلہ نہیں سنے اللہ منگل لگا جی کوئی ہے تو انہوں نے ادا کرتا ہے نبی دے ذریعے سویر دیا 2 رکھتا نے کدے ذریعے پتہ لگی نبی دے شام دیا 3 نے کدے ذریعے پتہ لگی مہربانی اس ثواب دے 7 چکر لانے نے کدے ذریعے پتہ لگی مہربانی یہ مطلب نکلیا کہ نبی دے ذریعے اللہ عطا کرتا نبی دے ذریعے کوئی شاہ منگل ہے لو جناب علی اللہ منگل لگا جی میں پھر رکھے کوئی بندہ پہڑا نہ پہڑ کہ اللہ ساکھر کی کیتا ہے خبردار وہ عادل ہے وہ اس سے وہ شاہ مانگتا ہی نہیں جو دینے کے قابل نہیں اللہ سوال کر رہا ہے پورے قرآن میں ایک سوال ہے جو اللہ نے کیا ہے محمد کے ذریعے جنہیں انکار کیتا وہ اللہ کے عدل کا منکر ہے اے نہ پھٹ گئی کدھرے کہ نہ اللہ نے عدل کا انکار کری اللہ کسی سے بوجھ نہیں پاندہ بندہ جنہیں چوکا نہ ہوئے میں کہتا حکم کرو فرمایا منگل لگا ہر شاید آئی کیتی ہے نا ہاں رزق عطا سفر دی سواری عطا آکسیجن کٹ جائے بندے دی زمینہ بیکنگے نے بندے آنی ہیں بوتلیں پوریاں نہیں ہوئی جنہیں ساری کائنات انہوں مفت دے وے نا انہوں ظاہرہ سجدہ کر دیئے یہ سنے ہیں مولا تاؤں جزا کرے اللہ پوری کائنات انہوں آکسیجن فراہم کرتا ہے بغیر کسے پیسے اللہ فرماتا میں عطا ہی عطا میں منگل لگا بولے جی منگل لگے تُسی ہاں میں صاحب نہ منگیا جاتا فرماتا میں نے سمجھانا ہے کہ بیان جیسا مشورہ نہیں دے گا جدی اطاعت کریں میرا ایک تے گل نہ کری میں منگل لگا میں جاننا تینوں نہیں تیرے ابے نوں نہیں تیری اماں نوں نہیں تیرے دادے دادی نانا نانی میں تینوں ماں دے پیٹ چوں جاننا کہ تم کنے چوک گئے میں منگل دا یو جڑا عدل دے مطابق ہوئے میں ہم منگو اللہ فرمائے میرے حبیب جی کل سالکم علیہ اجر مولا بھائی کرنا چاہتا ان سے کہتے لا سالکم علیہ اجر ہم رسالت کے اجر کے طور پر کوئی سوال نہیں کرتے الا المودۃ فی القربى ان سے کہتے کہ ہم مانگتے ہیں ان سے کہتے کہ میں مانگتا ہوں کیا مجھے دو اجر رسالت مجھے دو نبوت کی مزدوری مجھے دو رسالت کا اجر مجھے دو رسالت کنے منگے کنے ذریعے مصطفیٰ دے وہ قریبی کون نے جنہ دا مودت منگی منگیا نبی دے ذریعے قرآن تے میرے ہاتھ میں اے جدے ذریعے اللہ نے اے اجر منگیا ہے نا او دے ہی قریبیاں دی گل کر رہے ہیں منگیا اللہ نے ضرور ہے اچھا کئی بندے سوچتے ہیں کہ میرے پچھلے نبی نے انہوں اجر کو نہیں سے منگیا ایک ٹھیک میں قرآن پڑھتا کسے نبی نے اپنی امت کو اجر رسالت نہیں کی اے سن لو کسے نبی نے اپنی امت کو اجر رسالت اور مزدوری نہیں منگی جڑی گل نبیاں کی صدقے جاؤ جنہیں کو جوگا ہو سر اٹھاؤ ایک جان سواد ہے جنہوں چیتا رہ گیا نا جنہیں کو جوگا ہے انہوں سواد ہونا ہے میں سورہ مبارکہ سواد یا شعراء کی حد پڑھنے اے حضرت شعیب لوط صالح آل ہود سب نبیوں کے متعلق آئے تھے جس نبی کو کسی آکر سارے کو پوچھا لے لو انی لکم رسول امین ہر نبی نے آکھا میں رسول ہوں کہ امین ہوں امانتدار ہوں میں ہوتی وحی توڑے تک پہنچانا کی کریے فرمانے فتق اللہ وعدیونی اللہ کو رب ڈرو تو میری اطاعت کرو کہ کوئی شاید لڑی نہیں جائے ہر نبی نے اجنا کیا ہو تو میں مجھے وما اسعدکم علیہ من اجر میں تم سے اس اجر پر کوئی سوال نہیں کرتا میں تم جیسوں سے اجر مانگوں گا تسی میں نے دے نہیں سکتے امتانو نبیاں نے آکھے اگلی عرضی جیتی نے ہاں ما اسعدکم میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا علیہ من اجر اس اجر
نبی محمود نہ بنایا تو مزدوری تساں کرنی ہے، رسول محمود نہ بنایا تو اجر تساں کرنا ہے۔ خبردار ان اجریہ الا علی رب العالمین، ہر نبی نے فرمایا، سورہ شعراء ہر نبی نے فرمایا، حضرت صادق نے یہی فرمایا، ان اجریہ الا علی رب العالمین، جاؤ کام کرو جا کے، میرا اجر وہی دے گا جو عالمین کا رب ہے، میرا اجر وہی دے گا جو عالمین کا رب ہے۔ میں محترم مجمع تے سوال کرنا، جڑے نظر آ رہے ہو تسی بلنا بولو، گلی والے بھی انشاءاللہ اپنے طور پہ بولیں گے تو سواب ہو جائے گا۔ یہ جدو نبی پاک آئے نے ادو بھی عالمین کا رب ہے سی کہ نہیں؟ شکر ہے سی۔ پچھلے نبیوں نے آکھیا ساڈا رب سانو اجر دے گا، اس نبی دے دور وچ بھی وہی رب موجود سی۔ پچھلے نبیاں اپنی قریبیاں دی محبت مودت کیوں نہیں منگی؟ یا انہوں نے قریبی کوئی نہیں سی یا محبت قابل ہی کوئی نہیں سی؟ کیا بات ہے اور سمجھ دے کیا بات ہے۔ میں دووے سوالوں کا جواب نہ آنا غلط، دووے سوال کرتے ہیں، دعا کا جواب غلط ہے۔ پچھلے نبیوں کے قریبی بھی ہیں سن اور محبت اور مودت قابل بھی ہے سن۔ کیا ابراہیم نے اسماعیل محبت قابل نہیں؟ کیا یعقوب نے یوسف محبت قابل نہیں؟ کیا زکریا نے یحییٰ محبت قابل نہیں؟ داؤد نے سلیمان محبت قابل نہیں؟ بولو قابل نہیں؟ پچھلے نبیوں نے بھی قریبی ایسا تے محبت قابل بھی ایسا، ان اجر کیوں نہیں منگے؟ آخری پیغمبر کیوں منگے؟ یاد بندے نہیں جو کہ نہیں سان، کیا بات بھائی، یہ بھی میں نہیں مانتا، بندے بھی ایک جو کہ ہے سن۔ اگر ساڑھے جیسے بندے رسول اللہ جیسے نبی اجر دے سکتے ہیں تو پچھلے نبی دے ویسے ہی سلطان تو چھوٹے نبی سن، جڑا نہ منگے وڈا ہوتا ہے، جڑا منگے چھوٹا ہوتا ہے۔ میں ایک دسنا چاہنا اس مسجد سے وہ نہ منگ کے چھوٹے کیوں نے؟ زہرا دا بابا اجر مانگ کے بڑا کیوں؟ سورہ مبارکہ سبا 22واں پارہ آیت کا نمبر میرے کو 47 یاد رکھنا۔ خالق فرماتا انی خالق کائنات نے سورہ مبارکہ سبا ایک باری میں دوبارہ کر لوں ٹھیک ہو گیا۔ اللہ فرماتا کل میرے حبیب ان سے کہہ دے کنہوں آج انہیں کو اجر منگے، انہیں مغنی کا بھی کہہ دے وہ کہڑی اے دجلوں سے۔ اللہ فرماتا کل ما سألتکم من اجر فہو لکم، یہ جو میں تم سے اجر مانگ رہا ہوں نا تمہارے ہی لیے مانگ رہا ہوں۔ یہ جو میں تم سے اجر مانگ رہا ہوں نا یہ اپنے لیے نہیں مانگ رہا، تمہارے ہی لیے مانگ رہا ہوں۔ آیت دا اگلا حصہ سنو، ٹھنڈ پہ جائے کہ پاہمیں کے نہیں گرمی ہے، پکھے ککھ بھی نہیں، اندر دی ٹھنڈ دی گر کر رہے ہیں۔ میرے حبیب ان سے کہہ دے یہ جو تم سے مانگ رہا ہوں وہ ان نبیوں کو کچھ نہیں دے سکتے تھے، تم میرے جیسے کو کیا دے سکتے ہو؟ یہ جو میں نے تم سے مانگا ہے فَهُوَ لَكُمْ، تمہارے ہی لیے مانگا۔ کیوں؟ فرماندے ان اجریہ اِذَّا عَلَى، میرا اجر بھی اللہ ہی دینے والا ہے۔ کوئی اجر میرا بھی اللہ ہی دینا ہے جنہیں پچھلے نبیوں میں ملتا ہے۔ تسی کنے کچھ ہو کے میں نے اجر دے، یہ جو میں مانگ رہا ہوں نا تم سے، ہائے ہائے اچھے سوال ہے، اپنے لیے نہیں تمہارے لیے، اس میں فائدہ میرا نہیں، اس میں فائدہ تمہارا ہے۔ وہ اعلان کر رہا ہوں مسجد کھلو کے، حضرات اہم اعلان سنیے، جو کوئی نبی فائدہ نہ دے سکا وہ ہمارا نبی دے رہا ہے۔ یار کسے نبی؟ میرا نبی دے رہے کوئی اور نبی نہیں دے سکے، جیڑی شاید منگی ہے نبی نے جے بندے دے ہی نہیں سکتے تو پھر اللہ آدر نہیں لیتے، اللہ آدر اس منگی ہو شاید بجر دے سکتے۔
کیونکہ بندے راضی کرنا چاہتے سن اپنے باغ دیا کھجورا دے کے نبی نو ستو دے کے نبی نو باجرے دا آٹا دے کے شیون دے کے آتے سن بھی راضی رہا جائے کوئی تحفے لے کے آئے اللہ فرمایا میرا حبیب اگر امیر بندے تینوں باغاں دا پھل دے کے راضی کر گئے تے غریب سڑتے رہے تے میں آدر نہیں اسی شہر یوں منگنے ہاں جدا نہ امیری نہ تعلق ہوئے بولو جی نہ غریبی نہ تعلق ہوئے کتنا نہ ہوئے اللہ فرماتا ہے یبشر اللہ عباد الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہ دے ہی وہ سکیں گے جو صاحب ایمان ہیں آؤ جی منتظر مادی سب تشریف ہے بسم اللہ تشریف ہے بڑا اچھا تشریف کو میں قریب کر لی میں تشریف نہیں آؤ تشریف صلوات ایک مرتبہ سارے حضرات پڑھ محبت ہے لاہور آنے میں نہیں محبت ہے انج میں بندے سے کوئی نہیں بن گئی تو ہم انج بندے پہ بندے نہیں زندگی سے کوئی نہیں بن گئی یہ محبت کی علامت ہوتی ہے یہ جڑے شاید میرے نبی منگی ہے کسی اور نبی نہیں منگی کدے واسطے منگی ایسا لگے اپنے واسطے تواڈے واسطے منگی وہ میں نے پوچھو وجہ کی آ جڑے بندے ٹیچروں آ کے دیں نا دیسی کے ہو دیسی انڈے کوسی دے کڑتے پنڈا والے بندے گنے دیں اس میں ٹیچر وہ پھر ٹیچر کئی باری آتے ہیں بھائی جی میں کوئی شہر نہیں جانی میں تنخواہ راضی ہاں میں کوئی شہر نہیں جانی میں تنخواہ اللہ کسے بندے تو دے طاقت تو زیادہ پہنچ یہ مودہ جڑی پیغمبر نے منگی ہے کدے واسطے منگی یہ مطلب ہے اسی دے سکتے ہیں تے اللہ نے منگی دے سکتے ہیں سارے واسطے منگی ہے کہ اپنے واسطے وہ وجہ کی وہ وجہ ہے کہ جڑے بندے ٹیچر کی خدمت کر دیں تے جڑا ٹیچر نہیں خدمت کراتا ان پر ہو کے پوچھو کر کے وہ جو دے دے تے نے وہ آدھا بڑا گل کر انہاں دا منڈا کمزور ہے اس پاس کو نہیں ہونا پاس کوئی نہیں ہونا پیپر بولتے ہیں پتہ نہیں ایک تھوڑے پیپر کتنے جانے ہیں کہ میں دیکھ رہے ہیں میرے کو رزلٹ ہونا ہے کہ انہیں پاس ہو گئے نہیں انہیں فیل ہو گئے میں انہیں کو 2 گھنٹے کھا گیا نا انہیں سارے چیزیں آگے مبالغہ کرنا ہے سارے پنڈ دے تو انڈے مکا چھڑے سارے پنڈ دے میرے دے بیٹھے چونکہ میں اختیار ہی نہیں رکھتا انہوں پاس کرانا اس کو میں کچھ شاید ہے کہ ہمیں پھاس جا کیونکہ مفت تے دے نہیں پہ بڑی کیا بات ہے مفت تے کوئی پتہ نہیں کرتا ہی نہیں جڑا خدمت کرتا ہے وجہ ضرور چاہتا یہ میں نے آج دیتے نہیں میں نہیں نہیں کیوں میں تو پاس ہی نہیں کروا سکتا میں کیوں انہیں کوئی وجہ منگا تے مزدوری منگا کیوں اور پتہ لگے پچھلے نبیوں کیوں نہیں منگیا حساب دا کتاب کرنے والے اللہ کے ملائکہ نے امان لکھنے والے اللہ کے ملائکہ نے ایک نیکیاں لکھ دے ایک برائیاں لکھ دے وہ آدھے نے رزلٹ بنانا ہے انہاں پاس کرنا ہے انہاں فیل کرنا ہے انہاں جب میرے نبی کے بندے آئے نا کچھ لے لو فرمایا جواب دے دیا فرمایا نا تو ان جیسا نہیں ہے کیوں فرمایا وہ دے اس واسطے اگر نہیں سر مانگتے بندے کو کیوں نہ کوئی اختیار کوئی نہیں سی اور نہ شفیع المذنبین سن نہ رحمت للعالمین سن اور ڈرتے رہنے توحید دے بورڈ تو کہ جڑا بورڈ دے پیپر بیٹھنے میں بورڈ نے رزلٹ بنانا ہے میرا نبی جو میں نہ مانگ لے بورڈ کا چیئرمین ہی تو آپ ہے سب کا جانا مولا بھی دونوں جزا دے میں میں بالکل قریب آ گیا جلدی کر اللہم صلی علی محمد البانی محمد
ٹیچر حاضری لانے واسطے شاہ جی پینسل منگے طالب علم پڑھو آپ پینسل دیں لائق بچہ پینسل کو پہلا سر چ مارتا پھر کپڑے نہ صاف کرتا صاف صوف کر کے اندر سر جی لو پیچھے دو تر نلائق آپس کی کور کور کرتے ہیں ایک ٹیچر بنے آئی پینسل بھی کوئی نہیں نلائق نہیں کرتا نلائق سمجھ ہی نہیں ہوتی وہ اپنے لیے نہیں مانگ رہا اگر وہ مانگتا ہے تو لائق بچہ انہوں اتھے صاف کر کے دیتا ہے کہ شکر ہے سر جی میرے کو کوئی مانگے ہے وہ سمجھتا ہے سر جی محتاج نہیں یہ چاند کا دفتر پورے بچوں پینسل ڈبا منگوا ہے مانگ لے آنے شکر ہے سوال کر لے آنے شکر ہے سوال کر لے آنے شکر ہے معلم سوال کرے تو شکر ہے کہ یہ معلم کائنات سوال کرے تو مجھے شکر نہیں کرنا چاہیے اور مسلمانوں شکر کرو کہ نبی نے تھوڑے کو کوئی شاہ مانگ نہیں وہ جنہیں بچے پیچھے گئے کیا کرنا یہ سارتی چورے جنہیں کرو پینسل بھی کوڑ گئی چھٹا بنا میں لائکہ کہا کرو لائکہ اللہ بسم اللہ کرو وہ جنہیں پینسل دیتی ہوتی ہے وہ دے ذہن چ وہ ہوتا ہے وہ نہیں جنہیں سوال دے کوئی شاہ دیتی ہو وہ ذہن چلا جاتا ہے اگر وہ پیپر بندہ ہوئے تو با اختیار بھی ہوئے پیپر بندہ ہوئے تو با اختیار بھی ہوئے 2-4 نمبرہ تو منڈا فیر ہندہ ہوئے ان خیال آ جائے نا ایک دیر ہوئی کدی سرنر صاف کرتا سی کدی گردنر صاف کرتا سی وہ 2-4 نمبر اپنے اختیار میں بات دے کے پاس کر دیں گے ہم قرآن کے ہتھ رکھ کے 10 فائدہ ہوتا ہوا ہے کہ ادھا صدقے بھائی صدقے کوئی سوال کرنے والا دا فائدہ ہویا ہے کہ سوال دا جواب دینے والا جواب دینے والا ٹیچر دا فائدہ کہ طالب علم دا جب ٹیچر دا فائدہ نہیں طالب علم دا فائدہ ہے تو پھر پیغمبر دا فائدہ نہیں پھر امتی دا فائدہ ہے اور مسلمانوں تو قرآن دا واسطہ جائے جب ٹیچر پینسل منگے نا دے شرم جائے دی شاہد رہو اور وہ جو ٹیچر کا فائدہ نہیں آپ آدھو پڑھے لکھے دو اللہم صلی اللہ محمد بارک مولا کا مجلہ میں وہ یہ پینسل میں منگے بٹا تے انہوں لکھن واسطے دیشن نہیں چاہیے وہ جو فائدہ ہوتا نہیں فائدہ ہوتا جیڑے بڑے نبی نے مودت منگی ہے اتھے جیڑے وقتی طور تے موقع دے بندے میں لوگ آنے ہیں تم کیلئے گلا کر رہے تو دے موقع دے آئی نہیں ہمیں ایک نام موقع دے شیعہ دے نہ سننی جنہوں آئے تو یہ موقع دے نہ شیعہ نہ سننی یا حدیث نہ دیوبندی جنہیں آج کر مذہب پڑھیں وہ تو سننی شیعہ بھابی نہیں سن موقع دے صرف صحابی سن میں ذمہ داری نہ کروں میں نہ آپ پریشان ہونا چاہنا نہ قوم نہ کرنا چاہنا تو سب توجہ فرمائی ذمہ دار شخصیات میرے سامنے بیٹھی ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو علاوہ کوئی دوسرا بندہ اتھے نہیں سی جتھے نبی نے آیت سنائی کافر کو وجہ نہیں منگی آمان کو آمین صالحہ مومنہ کو منگی وہ جب صحابہ کرام نے گل کی تھی وہ پھر توڑے لاہور دے مہربان نے مہربانی کی تھی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری تو انہوں نے میں ایک کتاب پڑھ رکھی ہے جی میں لوگ آنکھا سے کافی میں چھوٹا جو کتاب سے آگے ہمیں سائٹ دے آگے اس واسطے میں رکھ رہے ہیں یہ توڑا لاہور دے تو پھر حسن المعاب فی ذکر بوتراب کرم اللہ وجہ قبول کریں حضرت علی دی شان 40 حدیثاں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے چھوٹے جا کتاب چے لکھی یہ دے بچے لکھ دینے کہ جڑے بڑے آیت مبدت اتری ہے وہ فرمان دیں کہ قالوا یا رسول اللہ من کرامتک ہاؤلاء الذین وجبت علینا مبدتہم تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ آپ کے قریبی کون ہیں جن کی مبدت ہم پہ واجب ہو گئی ہے تو میں ہے ملانا نا میں اپنے تو پوری آواز کرنا جی میں یہ کر دیں
یہ آتا ہے میں جگر کٹ کے اتنے رکھ دیتا کہ میں کچھ نہیں کٹ کے رکھی میں آئی جگر حضرات ضروری ہے جان سنیے مجھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عاشقوں کے عقیدے کا علم نہیں صحابہ کی نظر میں مودت فی القربہ سنت نہیں واجب ہے صحابہ کی نظر میں واجب ہے واجب ہے صحابہ کچھ ہے سارے صحابہ نبی کے رشتہ دار نہیں کچھ صحابہ نبی کے قریبی رشتہ دار او شیعہ چوب کر جائے تو ہمیں رشتہ دار نہیں مارا مارا نہ مارا کور بھی جاؤ کہاں مجلس ہو گئے نہ ہو گئے جدھر نبی پاک نے شادیاں کی ہیں وہ پیغمبر کے رشتہ دار ہی نہیں جی مطلب ہے اگلی گل تو میں کہا گھبرانا نہیں ایتھے جڑے بندے آتے ہیں 6 بچے نے بندے نے 9 بچے نے وہ کیا تھے ماں پیو نے زیادتی کر چھڑی ہے میرے والی آئی نہیں سی تیرے 9 بچے نے دے چکے لیکن تیرے والی آ جاتی تو پنڈ تیرا ہی ہونا سی ایتھے روز بندے آتے ہیں میرے زیادتی ہوئی میری پسند کی شادی نہیں ہوئی یہ تیرے اور میرے جیسے سوچتے ہیں پیغمبر جو کرتا ہے اللہ کی رضا سے بٹھے ہو گیا جناب بولتا اللہ کی مرضی تو بغیر نہیں وہ شادی اللہ کی مرضی تو بغیر کرتا تو تسی میرے کو وینجی میں جو رشتے میں کرائے کھلے دل نہ سوچو پیغمبر پوری زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزارتا جتھے جتھے اللہ نے مناسب سمجھے پیغمبر نے اسے رشتہ فرمایا اور امہات المومنین ہر صحابی دیا بیٹیاں امہات المومنین نہیں کچھ صحابی ایسے ہیں جنہوں دیا بیٹیاں ام المومنین یا امہات المومنین باقی صحابہ کا رشتہ تو نبی نے صحابیت ہے تو جنہی بیٹی نبیت ہے وہ تو رشتہ دوسرا بھی ہے قرآن کے سامنے کھلو کے گھر پہ کرنا جن کے باقاعدہ نبی کے گھر رشتہ تھا نا وہ بھی پوچھ رہے تھے وہ کون ہے کیا بات ہے جی مجلس ہو گئی وہ بھی پوچھ رہے تھے من کرابہ کا بندے نے بھی رشتہ دار ہیں تے 6 سوٹ اس بوسکی دے جاتے ہیں تے 14 کارٹن دے جاتے ہیں وہ چھپے ہوں سامنے تک آجو بے بھی بندے تم دینے نے کپڑے وہ بوسکی دے تھوڑے چھوٹ بیٹھ کے تھوڑے بہتے ہوں دینے وہ آکھ لڑکا مارتے ہیں تے بوسکی کی نو دینے بڑی کیا بات تے بوسکی کی نو دینے سارے رشتہ دار میرے نبی نے پر کچھ دے ساتھ من کرابتو کا او قریبی کون اے مودت علی بوسکی کی نو دینے او قریبی کون میں ایک تو اگر نیا کوئی مسجد کھڑا چور نو بندے مسجدہ لا جاؤ چوٹ بول چھڑتے لوگ کرنے اور چھڑا بھائی مان ہونا جائے یہی بھائی مان ہو کہ میں نے سیدھے بات کریے میں مسجد پہ کھلوکا پہ ہاتھ تھج قرآن ہے نبی فرمایا کالا علی ان میں پہلا علی ہے فاطمہ دوسری میری بیٹی فاطمہ ہے قابلہما اور یہ دونوں کے بیٹے ہیں ہو گیا جی تو اووری 1.25 لاکھ ہو گیا تو 2.5 لاکھ ہو گیا اور یہ سب ہو گیا شکریہ نبی نے فرمایا علی نے زہرا نے دونوں نے بیٹے انہاں کی مودت میں توڑے کو کیا مانگنا یہ پاسپورٹ بنانا ہوگا تو کی مانگنا لاہور سے باقی چھڑو تو شناختی کارڈ تو شناختی کارڈ کوڈ نہ ہوگا تو مطلب صد کرے بناؤ تو آتے ہیں بھائی جی کیوں ایسی کرتے ہیں شناختی کارڈ لیا ہوگا وہ تو بننا ہے پاسپورٹ تو آتا یار میرے کو تو نہیں چھڑو گا
تسی جنہیں پیسے لینے لے لے وہ آنے نے پیسے دے تو پہلے نہ دے شناختی کارڈ جب وہ مانگ دے پہ شناختی کارڈ ہے تو انہوں اور کچھ ہے کیوں دے جب وہ مانگ دے پہ شناختی کارڈ ہے تو انہوں شناختی کارڈ دینا چاہیے یہ شاہ جی بندہ باری نہ جا کے 5 بجے لمک جائے تو 9 بجے کھلنی ہوئے باری 6 7 8 9 4 گھنٹے لمکے ہیں تو باری کھلی تو نہ پھر کی منگا وہ آخر میں کر رہے گئے وہ آخر ادھر ہو کے کرو لیا وہ آدھا جی میں کر لین گیا تو 200 بندے تو میں پیچھے لگ جانا ہے ایتھے ہی بنا پڑے وہ آدھے پانے پیچھے لگ تو پانے کی ہم جی سمجھ نہ آئی پھر موج کریں وہ آخر میں جناب ہے جی توڑے گھر کے نال گھر جہاں جو اتنے پڑھی میں گھر ہے اترے کڑا کرو میرا نہیں اترے کڑا کر میرا وہ پتا ہے نا کئی باری تسی منگوا کے میں نے چڑک کر رہے ہو کوئی جدوں واہ ہوتی ہے نیری ہوتی ہے تو جنہیں کھٹے رکھتے پتے نہیں ہیں لوگ وہ سارے سارے گھر دیکھتے ہیں یار تریک بڑھا دے یا دھیان رکھا کر چار چون کے رکھا کر وہ میری جے نا میں اکا توڑے کول ہوں گے وہ نے بہت اچھی گل ہے بھائی واہ پھر تو ساڈا اپنا ہمسایا ہے جی شراب نہیں کر جے قریب رہی نا تاوی شناختی کارڈ وہ کہہ رہا باہر گاڑی کھلوتا ہے نا توڑے ہاں وہ میرا پھوپھی دا پتر ہے مگر بہت اچھی گل ہے انہوں پوچھ رہے وہ بھی آکھے گا شناختی کارڈ وہ آکھے میں سڑکی دا کر کے ایک کوئی گل ہے اندروں سوڑا پہ کے لیا سب تو بڑا افسر ہے وہ آکھے گا کی رہا ہے مقدے کے لیے شروع کرو وہ اندرے بندہ ہے کہ لمک رہے آگے وہ پڑھا ہی نہیں پہ ہوتا وہ آپ آ گیا دے گا ہاں جی کی گا رہے جس طرح کی گاڑی کوئی نہیں تے بڑھوانا ہے ہی نہیں ہاں جو میرے لئے دیکھو یار طرح کی گاڑی ہے نہیں ہاں جو جا جو منگیا ہوئے نہ ہوئے ہاں جو جا دار اس ویڑے کا جیڑا بندہ سڑکی کا لمکیا ہوئے ہوئی ہاں جو ہے نا ساری رات مسلح تے لمک رہا مودت نہیں جو نہ کھنا ہے تیرے کو تیرے نبی نے تیرے دھیاں پتر منگے کی منگے انہاں دی مودت محبت جنہاں دی نبی مودت مانگ کے گیا سن انہاں نے قبر رسول دے دوارے لیا کے سجاد نے بٹھائے قبر پیغمبر کے دوارے پھپیاں لٹیاں میں بٹھا کے حضرت سجاد میں کہنے کر میرے تریجہ نکلی میں بڑے میرے چوتھے امام کی طرح پھپیاں کو بٹھا دیا کہ جنہاں نے بایا نے نبی دی قبر تے مصیبت ہے جملہ پڑھ لگا انہاں جو کوئی بھی دیوار میں ڈھول آگے نہیں سی بیٹھ سکتا صدقہ جانا اچھا جی نہ پڑھ دیں فرمان دینا روایت پڑھ دینا پڑھ دینا میں اشارہ سمجھ گیا کوئی بھی ڈھول آگے کیوں نہیں سی بیٹھ حضرت سجاد نے کسے پوچھے پھوپھی تو اٹھی گئے جی پڑھ دے لگے ڈھول آگے کیوں نہیں بیٹھے درخت خیور دینا متھا کیوں لایا ہے رو کے فرمان نے بڑا مارے آنے میرے یہاں پھوپیاں حضرت چوتھے امام کی گھر سنو نوجوانا پھوپیاں نے دوڑے بٹھا کے ہم شیرہ میں بٹھا کے جنہیں ہم بچیاں سنن لٹیاں انہوں نے اپنے جگ دی قبر پہ دوڑے بھاگے کہ قبر پہ ہاتھ رکھیں گے کہ دنیا ہاتھ کر کے نہ پھوپیاں لیکن جملہ کہنے درد نہ فرماندے نے نبیان دا سلطان کدی اٹھ کے ویکھنا انہاں نے مودت منگی سی جنہاں نے لوکاں بازاراں وچ مارے جنہاں نے لوکاں ننگی پہ میں حکم پورا کرتا بدول دے دھی نے رون واسطے جگہ بھی منگی
زہرا دی تھی نے سر بھی منگے جدو واپس ہونے لگے سر منگے نے سن سر دے گئے سارا والے بندے صندوق چوک کے گلی چکلو گیا اج میں توڑی گلی کتوں شروع ہوندی وہ مقام جہاں روڑ واسطے ملیا سی وہ دروازے سجاد کھڑے ہوئے جناب سیدہ نے فرمایا سجاد سارا آگا نے فرمایا ماں باہر آگا فرمان نے فضا میں نے اٹھا ہائے کہ بھی میرے تک آئی اینا مارے سانے سیدہ بی بی اٹھ لیا انہیں فضا دا ہاتھ پڑھتے تھا تے بین لگیا میں فضا دا ہاتھ پڑھتے تھا فرمان نے فضا میں اٹھا دیا فضا اٹھایا تے لے کے دروازے تک گیا دروازے کے باہر گریش میں چوتھا امام کھلو اندر بی بی پاک کھلو گیا فرمان نے سجاد بیٹا یہ جنہیں سارا اندر تو میں نے دیتا جا تو میں اندر جڑی جڑی مترکہ بی بی ہے نا رشتہ دار قریبی آئے آگے نہیں پڑھنا کچھ ہمیں کو روایت سنی ہے تو میں فرمایا پھر پڑھ دو اشارہ کیتا ہے تو میں پڑھ دی وہ بی بیاں برامدے چھ بیٹھ گئی وہ سین وچ سی بی بی ایک فرمایا لیا بیٹا جڑا پہلا صندوق بندہ زمین تے بیٹھا سر تے صندوق نال دے بندے کھولیا صندوق تالا کھولا کنڈی کھولی جڑا پہلا صندوق سی پتہ نہیں انہیں جان بیچ کی یا قدرتی ترتیب پہلی ہوگی میں پوری کرتے یقین نہیں کر سکتا البتہ ایک پکی کرتے صندوق ایک سید سال دو سکتا ماں میت کو کھیت ماں ایمون ہے صاحب نے پتر نہیں میت کو کھیت دی ہے کفن تو منہ کھا دی ہے کبھی کلا بے کے سوچی ساڑھے ماتم دی وجہ کی کتنا حوصلہ ہوئے گا اس ماں دا جن کفن تو پتر نہیں دکھائے گا پترہ نے کٹے ساروں نے ہاتھا کرا قیامت کا ویلا سی جنہوں ایک ہاتھ دے آؤنڈا سر تجھے حضرت محمد کا سر بیخ کے بی بی آنج بیخ کے نہ پڑے بی بی فرمایا میں ماں ہو کے تو اللہ شکریہ ادا کرتی تو سا جنگل چنگان کے اندر بھی لاج رکھ دے داد کے اندر بھی لاج رکھ دے اینا اثر ہویا میری مخدومت ہے کھروتے بی بی زمین تے بیٹھ فرمایا فضا میں دھوت نہیں پا سکتی اوکھے ہو کے بیٹھ کے فرماتے ہیں ایتھے آؤندہ سر ایدھر محمد کا سر رکھ کے نا چوڑی بیچی چوڑی بیچی اجھے میں کسی ایک بیچو کی ان چوڑی بیچ رکھ کے بی بی تو بے سر تے ایک ہاتھ بتائے فرماتے ہیں سجاد بیٹی ایتھے میں دیندہ جاتے میں اندر پڑھا شیعہ کی نہیں ہو سکتا ہے جی سمجھنا آتے کتا سارے جی میں حضرت سجاد نے سر چوک کے بی بی دے ہاتھ دے رکھا پھر دے سار بی بی نے برامدہ المدر کیا کیا امیں فروا آ گیا توڑی آئے کیا وہی دل پتہ لگ گیا نہیں کتا سارے بولو بولو کتا سارے اے صدقے تیری جوانی تو صدقے خضر تو زیادہ زندگی ہے وہ تیری نوجوان ہے اندر جناب قاسم دا سر اگر دونوں میں ہمیشہ تو انہوں آکھیں میں بابا جی 11 وین پڑھے میں چھوٹ نہیں بول میں مجھے ساتھ صرف ایک پڑھے ہیں تو ایک ہی کھا گئے حضرت قاسم دا سر ایک تھا میں کتنا پڑھ رہا سا کہ کئی جملے ایسے نہیں جنہیں ذاکرین خطبہ کئی بڑی مومن ہی ایسے ادا کر ایک مومن اٹھیا روندہ ہی اٹھ گیا انہوں کہنے گا گل دسیا میں نہیں پتا ہوا کہ دسا گا اندر حضرت قاسم دا سارے انہاں بچ گیا سی جڑا مانا انہوں پتا سی نا حضرت قاسم کے میں پیمان لگا بات رکھ پہ آج تم آتا میں سر مبارک جڑا بچے رکھ دینا بی بی کے جملہ آکھیا بھائی دل کھا گیا میرا آنج ویل کے بی بی 11 جملے ایک پڑھنا آنج ویل کے بی بی فرما دی قاسم اجے میں زندہ اجے میں جیو نہیں ہوئے میرا چاند پچھا موت نہیں ہوں مان ہوئی اجے ماں جاندہ یہ شکل پتہ لگ گیا سر کی طرح ہم سے کوئی اہل سنت کڑی ہے چکونے میں چاپنی چھاپتے بیٹھا میں کسنا بھی نہیں جب پتہ نہ لگے تو کربلا کیوں اہل سنت کی گل کر رہا ہے تو ہم سارا کا پتہ لگ جانا ہے میں اہل سنت دوستان دے آنسو چاپنا آنسو رہنا چاہنا کیویں نہ ہوئے گا پتہ لگے گا اہل سنت جڑا اگلا سال صندوق چو کٹ کے میرے پیر سجاد نے پھوپھی دے ہاتھاں تے رکھے ہیں وہ جناب سیدہ زینب دے ہاتھاں وچ ہی لک گیا ابھی آئے دس دی سارے بندے کے ذہن آ گیا جڑا مخدومہ دے دستہار مبارک وچ لک گیا وہ سر کدا ہو سکتا شہزادہ علی اصغر دا چھری انگو لگ دیں آج پہلا وین کر کے بی بی نے میں تقریباً
میں کئی مجلسیں دسے 40 تو 45 منٹ کے درمیان میں کلا بہ کے اگو پڑھ نہیں سکتا ایک جملہ پڑھ بیٹھا میں آنسو رکن دے کو پڑھو اتھے کہا تو مجلس ہوندی سی بھئی نہ تو مجمع سی پڑھ میں کی بیٹھا گل ایک ہی ہوندی ہے ایویں ذہن چاہتا تو بندے گھر تک روندہ جاتے ہیں میرے آنے بابا جی ذہن جو جملہ گھر کر گیا فرماتے ہیں بطول کی بہو نے منہ سے کچھ کہنے سے پہلے اصغر کا منہ 3 مرتبہ چھوڑا بی بی فرماتی ہے ایڈے بھی کدی گلے سوتے ہیں میں نو کلیا نیندر نہیں ہوندی کہ میرا جان بچڑا آج کسی کا دل نہ پھٹ جائے اگلا جملہ مشکل ہے ایک جملہ فرمایا نے میں نو کلیا نیند نہیں ہوندی ماما ایڈیاں بچے تو بغیر نہیں سوتیاں اگلی گل آج تے متعلق تے اوکھی آج ویکنا سگر دے منہ تے بی بی فرماتی ہے سگر بیٹا سکینہ بھی مر گئی جیڑی تیرے میرے کو بیٹھ کے تیرے بہن کرتی حضرت دووے ماما دیاں بات ہے وہ رل کے روندیاں سا بی بی سارا سگر کا رہ کے بیٹھ گئی آخری سر پڑھنا اگے بھی ہے کئی بار زیادہ پڑھنا آج اتھے مکانا بی بی پترہ کے سارے ماما نو بھی دیندے سن پترہ کے سارے ماما نو ایک سارے سا ہے سب کے اندر انہوں جملہ پہ گئے اندر ایک باری پھر آ کنی باری مجھے خوشک مون 3 باری شو گیا 2 بہن کی تنے اتھے جا کے بیٹھ کے ماں لے کے بیٹھ گئی میرا سارا بچہ نہیں اے بچے کو گود رکھنا ہو گیا شفا میں شہید ہو گیا اور میرا سار ماں دی گود انہوں پر سار دینا سر بی بی پاک پترہ دا پترہ دا سر کی نہیں دینا بس آخری جو بنا اوتھو یا آیا صندوق کھلے وہ سر چک دیا سال بی بی نے فرمایا میری اممہ دی جائی امی کلثوم ہے میرے پیو دی جائی حاجہ بچے رہن نے جنہیں سنے بی بی امی کلثوم دی اولاد نہیں سی ہے نا ادھا سارا ہوئے گا پتہ نہیں زمین کیوں نہیں پھٹی تھی اسمان کیوں نہیں ٹکا جب حضرت کلثوم نے کدوں پوچھے میرا تو پتر ہی کربلا کوئی نہیں بی بی نے توبہ ہاتھ بتائے نے بی بی نے حضرت عباس کا سار آخری جملہ بی بی امی کلثوم نے ہاتھاں تے رکھیا تے نال بی بی فرماندی جدوں ٹریا سی نا اودوں آندا سی بھاویں ویر کہہ کے ٹور لے بھاویں بیٹا کہہ کے ٹور لے میں آکھاں گا میں کلثوم دا بیٹا آخری جملہ سنو میرے نو ویکھ کے سنو تے مینوں اجازت دے دیو بی بی نے ویر دا سر چکیا تے ایتھوں تک لے آندا میرے ویکھ ایتھوں ایتھے لے آندا ایتھوں ایتھے کیتا ایتھوں بی بی نے سر تو گزارے تم آتھانا حضرت عباس نہ پھٹا سا پھڑ کے بی بی پاک نے تھوڑا دیا گردن مبارک نو ایک چکی حضرت عباس کا سر ایتھے رکھ کے بی بی فرما دی عباس ذرا ویکھاں